بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں سے چھپ کر مدین پہنچے، بستی میں داخل ہوتے ہی ایک کنواں دکھائی دیا جس کے حوض پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور سب اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتے تھے۔ بڑا غل مچا تھا اور دھکم پیل ہو رہی تھی۔ بھیڑ سے ذرا ہٹ کر دو لڑکیاں بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی غرض سے جانوروں کو روکے کھڑی تھی کہ ذرا ہجوم ٹلے تو بڑھ کر پانی پلائیں، جبکہ تگڑے لوگ بڑھ بڑھ کر پانی پلا رہے تھے، اور ان کی باری تب آنی تھی جب یہ تگڑے اور سرکش لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں گے۔ تفسیر طبری میں ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی تھیں، جبکہ وہاں کا منظر یہ نقشہ پیش کر رہا تھا کہ آگے بڑھ کر پہلے وہی پانی پلا سکے گا جو طاقتور ہوگا، جبکہ کمزوروں کے حصے میں باری بعد میں آئے گی، حتیٰ کہ جب کوئی وارد و صادر باقی نہ رہے گا تو یہ کمزور اور بے بس لوگ آگے بڑھ کر پانی پلائیں گے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، عربی میں ترجمہ سنیے: خدا جب کسی بری قوم کو ان کے افعال کی سزا دیتا ہے تو انہیں ابن مقتل کے خاندان بنی عجلان جیسا بدلہ دیتا ہے۔ یہ لوگ طاقتور نہیں تھے اور کسی پر رائی کے دانے برابر بھی ظلم نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پانی کے گھات پر رات کو آتے تھے، جب ہر گھات پر آنے والا وہاں سے پانی لے کر جا چکا ہوتا تھا۔ شاعر دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ کمزور اور ناتواں تھے، اس لیے پانی لینے کے لیے بعد میں آتے تھے، حتیٰ کہ جب کسی کو پانی لینے کی حاجت باقی نہ رہ جاتی تو یہ جا کر پانی لیتے، اور طاقتور لوگ اس کے لیے پانی پہلے لیتے تھے کہ پانی اس وقت تک صاف شفاف ہوتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے وہ پانی کے اترنے کے بعد اپنا ڈول اس میں ڈالتا ہے، اور اس وقت گدلا اور گارا ملا پانی نکلتا ہے۔ اور عرب شاعر کا شعر ہے، ترجمہ: جب ہم کسی پانی پر آتے ہیں تو ہم پہلے پانی پی لیتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ صاف ہوتا ہے، جبکہ جو ہمارے غیر ہوتے ہیں، جو ہم سے طاقتور نہیں ہوتے، وہ بعد میں پانی لینے کی وجہ سے گدلا اور گارا ملا پانی لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غیور اور حساس طبیعت کے انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کو کمزور اور طاقتور کی کشمکش کا اور طاقتور کے ہاتھوں کمزور کے استحصال کا یہ منظر ذرا اچھا نہ لگا کہ مرد تو طاقتور ہونے کی بنا پر پہلے پانی لے جائیں اور عورتوں کو کمزور ہونے کی بنا پر ان کے حق سے محروم کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان عورتوں سے جانوروں کو روک کر پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی۔ وہ بولیں، جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں گے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، کیونکہ جب ہم آگے بڑھنے کی یا ان کے ساتھ مل کر پلانے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ ہمیں زبردستی پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہمارے والد بھی بوڑھے ہیں جو اس دھکم پیل میں ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ یہ سنتے ہی آپ کو جوش آیا، مجمع چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور تنہا کنویں میں ڈول ڈال کر ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اگرچہ لوگوں کو آپ کا یہ فعل ناگوار گزرا، مگر کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی، کیونکہ زمانہ کا دستور چلا آتا ہے کہ وہ تگڑوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو اکیلے وہ وزنی ڈول کھینچتے دیکھا تو بے حد مرعوب بھی ہوئے اور آپ کا بڑا ادب بھی کیا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آپ نے کنویں کے منہ پر بڑا بھاری پتھر رکھے دیکھا جسے ہٹانا اکیلے آدمی کے بس کی بات نہ تھی، مگر آپ علیہ السلام نے تنہا وہ پتھر ہٹا کر ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لیکن یہ قول منطوق قرآنی کے خلاف ہے، کیونکہ آیت کریمہ صراحتاً بتلاتی ہے کہ لوگوں کی ایک بھیڑ اس کنویں پر جمع تھی۔ وہ کنویں سے پانی نکال رہے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کنویں کا منہ ڈھکا ہوا نہ تھا، کیونکہ ایسا اس وقت ہی ممکن ہے جب کنویں کے منہ پر کوئی پتھر نہ رکھا ہو۔ غرض اپنے گلے کو پانی پلانے کے بعد دونوں لڑکیاں گھر لوٹ گئیں۔ والد نے آج اتنی جلدی پہنچنے پر تعجب کا اظہار کیا اور اس کی وجہ پوچھی۔ بچیوں نے اس نووارد مصری کا ماجرا سنایا۔ والد نے فوراً کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ اجنبی مسافر کہیں نکل جائے اسے جلدی سے گھر لے آؤ۔ چنانچہ ایک جلدی سے اس جگہ پہنچی تو دیکھا کہ آپ گھاٹ کے قریب ہی ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ اس نے شرم و حیا سے نگاہ جھکاتے ہوئے کہا، سورہ القصص۔
میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے میرے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اس لڑکی اور اس کے والد کی طرف سے آسانی اور بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔ آپ علیہ السلام جان گئے کہ میں نے خدا سے جو دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، القصص، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس کی قبولیت کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مفسرین کی رائے ہے کہ اس دعا میں آپ علیہ السلام نے خدا سے کھانا مانگا تھا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا ان لڑکیوں کو خود سنا کر انہیں یہ جتلایا تھا کہ آپ کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کوئی درہم و دینار بھی نہیں، اس لیے تم ہی میرے کھانے کا سبب کر دو۔ بلا شبہ یہ ایک بے بس، درماندہ اور مظلوم کی دعا تھی جس کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی نیکی کے پودے نے گھڑی سے بھی کم وقت میں اپنا پھل دے دیا، اور خدا اپنی مخلص بندوں کی نیکیوں کو دو چند کر دیتے ہیں۔ آپ اٹھ کر اس لڑکی کے والد کے پاس جانے کے لیے چل پڑے، لیکن ساتھ ہی نہایت شرم و حیا کی وجہ سے اسے اپنے پیچھے چلنے کو کہا کہ ہم عورتوں کو ان کے پیچھے سے نہیں دیکھتے اور مجھے پیچھے سے ہی راستہ بتلاتی جاؤ۔ بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلے تو آپ اس کے پیچھے چلتے رہے، اتنے میں ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اس کی قمیض کے پلو کو فضا میں لہرا دیا، جس سے آپ علیہ السلام کو بے حد حیا آئی۔ تب آپ علیہ السلام نے اسے پیچھے چلنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے ایک شاہی خاندان میں پرورش پائی تھی، اگرچہ آپ کو اپنے کیے کا بدلہ لیتے سخت آر محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس وقت مسافرت کی بے بسی اور بھوک کی لاچاری تھی، اس لیے یہ ناچار اس پیشکش کو منظور کر لیا کہ چلو اس طرح اس مسافرت و غربت میں کوئی ہمدرد اور مونس و غمخوار ہی مل جائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نہایت غیرت اور تنگدستی میں بھی پرورش پائی ہوتی تو بھی آپ اپنے کیے کا بدلہ اور عوض لینا گوارا نہ کرتے۔ غرض گھر پہنچنے پر اس بزرگ نے خوش آمدید کہا، خوب آؤ بھگت کی، سب سے پہلے کھانا کھلایا۔ جب اطمینان ہوا تو احوال دریافت کیے کہ میاں کون ہو، کدھر سے چلے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے مصر کے سب احوال، ان کے بنی اسرائیل پر ستم کشیوں، پیدا ہونے والے لڑکوں کے بے رحمانہ قتل وغیرہ کی ساری داستان سنا دی، اور بتلایا کہ خود میری ماں کو میری جان بچانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑے، اور آخر میں کپتی کے واقعہ کی وجہ سے مجھے مصر چھوڑنا پڑا۔ وہ میرے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، میں ان سے جان بچا کر مدین چلا آیا۔ یہاں داخل ہوتے ہی کنویں پر یہ واقعہ پیش آیا جو آپ علیہ السلام تک پہنچنے کا سبب بن گیا۔ ان بزرگ نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، القصص، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام فرعونیوں کے مظالم میں فقط ان کے کفر و عصیان کے ارتکاب، لڑکوں کے قتل، بچیوں کے زندہ رکھنے، غلام بنانے، بیگار لینے اور تباہ و برباد کرنے کے واقعات کو ہی ذکر کیا ہوگا، وگرنہ کپتی کے قتل کے مواخذہ میں اگر حق سے تجاوز نہ کیا جائے تو اس کا ظلم نہ ہونا عین قیاس ہے، کیونکہ کپتی کے قتل پر تو خود آپ علیہ السلام بے حد نادم و شرمندہ تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لڑکی باپ کا پیغام پہنچانے آپ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، وہ بات کرتے ہوئے مارے حیا کے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھے ہوئے تھی۔ جو عورتیں حیا کی پتلی اور شرم کی تصویریں ہوتی ہیں، جو بے حجابانہ باہر نہیں گھوما کرتی، ان سے ایسی حرکت کا سرزد ہونا عین فطری اور طبعی امر ہے کہ ایک شریف بلا ضرورت بے حجاب و بے باک کبھی باہر نہیں نکلی۔ اب قصہ موسیٰ کی اس قدر تفصیل ان آیات میں ملاحظہ کیجیے۔ سورہ القصص۔ ترجمہ: مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے ایک طرف دو عورتوں کو پایا کہ اپنے جانور ہٹا رہی تھیں۔ کہا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟
انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا، پھر پلٹ کر سائے کی طرف آ گیا اور اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا بے شک میرا والد تجھے بلا رہا ہے تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے حال بیان کیا تو اس نے کہا خوف نہ کر، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔